ریاست جموں و کشمیر کا جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے جسے آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، اس کی سیاسی صورتحال پہ بات ہوگی۔ عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ الیکشن تو آزاد کشمیر میں اس کی ہمیشہ صورتحال پاکستان سے مختلف رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے مخصوص حالات کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان کی طرح اس طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے جس سے اس پار جو ہے وہ ایک غلط پیغام جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ارباب اقتدار ہیں اور ارباب اختیار ہیں ان دونوں کو مل کے تو فری فیئر انتخابات کرانے چاہیے۔ یہ جو مداخلت ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ عمران خان صاحب اسی مداخلت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور ہم جو ذی شعور پالیٹیشنز ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہیں، انہیں ان اقدامات کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ آزاد کشمیر کی حکومت اور ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ کیا یہ پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے یا ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا؟ بااختیار حکومت آئے جو عوامی مسائل کا حل تلاش کرے، اور وہ جو کام حکومتوں کے کرنے کے تھے، وہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی کو کرنا چاہیے تھا، وہ سول سوسائٹی نے وہ کام کیے۔ تو دیکھیں، میں بھی 9 مہینے پرائم منسٹر رہا، کوئی تحریک نہیں چلی، کوئی لوگ سڑکوں پر نہیں آئے۔ ہم نے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرائے 31 سال بعد۔ آج کل آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کی خرید و فروخت جاری ہے۔ یہ بہت غلط روایت پڑی ہے۔ آزاد کشمیر میں وہ رول نہیں رہا جو آج سے پائیں۔ سمجھتا ہوں، میں پھر کہوں گا ارباب اختیار سے کہ یہاں جمہوری نظام ہی پاکستان کے مفاد میں ہے، تحریک آزادی کشمیر کے مفاد میں ہے اور کشمیریوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن تحریک آزادی میں کو نقصان پہنچانے میں جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں یا پاکستان کے ادارے ہیں انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے، ورنہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اگر اختیار ملتا تو یہ اپنا مقدمہ خود آ کے پوری دنیا میں لڑتے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کو، پاکستان کے اداروں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ رائے شماری ہونی ہے، وہ تو لوگوں کو حق خود ارادیت کی بنیاد پر ہی ہونی ہے نا۔ حق رائے دہی استعمال کرے گا۔ آزاد کشمیر میں آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں اس طرح کی مداخلت نہ کی جائے کہ آزاد کشمیر کی حکومتوں کو غیر فعال کیا گیا، پولیٹیکل جماعتوں کو غیر فعال کیا گیا، اس کے نتیجے میں وہ جو خلا پیدا ہوا اس کو فلفل کرنے کے لیے سول سوسائٹی باہر آ گئی۔ آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں، ہونے کو ہیں، اس میں مداخلت نہ کی جائے، فری فیئر پولنگ ہو اور تمام جماعتوں کو جو ہے وہ موقع دیا جائے کہ وہ نیازی صاحب، عمران خان کی رہائی کے لیے آزاد کشمیر کی جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں عملی اقدامات اٹھائے۔ آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی نے وہاں ہر جگہ اپنا رول پلے کیا۔ گزشتہ دنوں ایک نوٹس جاری کر کے پاکستان تحریک انصاف سے نکالا ہے، وہ کیا وجہ تھی؟ یہ فارورڈ بلاک تھا تو ہم نے ان کو نوٹس دے کے تو فارغ کیا ہوا ہے۔ 2.5 سال سے پہلے ان کو فارغ کر دیا تھا ہم نے۔ پارٹی کے آئین کی روح سے پی ٹی آئی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، خان صاحب کے مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے بے وفائی کی ہے۔ یہ گزشتہ 70 سالوں سے جو کشمیر کا مسئلہ نہ حل ہونے کی وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر کی حکومت ذمہ دار ہے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ذمہ دار ہے کہ کشمیری جو ہے، کشمیریوں کی مرضی کے مطابق جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے تھا؟ پاکستان کی اس معاملے میں خارجہ پالیسی جو رہی ہے وہ کمزور رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں سب سے
جو بڑی پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور جس میں سب سے بڑا رول نوجوانوں کا ہے، خواتین کا ہے، اور مختلف ونگز کا ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں یوتھ کی زیادہ ذمہ داری ہے، اور یوتھ کو آگے ہی رہنا ہے، اور وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں، اپنے مسائل کے لیے ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پارلنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہے جناب صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر اور سابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب۔ سردار صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، کیا حال ہے آپ کا؟ جی خیریت، آپ خیریت سے ہیں؟ شکریہ۔ جی الحمدللہ۔ سردار صاحب، پاری رنگ میڈیا گروپ کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میں آج جو موضوع ہے ہمارا وہ ریاست جموں و کشمیر کا جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے جسے آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، اس کی سیاسی صورتحال پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف کا مستقبل پبلک میں تو سب سے اچھا ہے، اور عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں تک ملکی بااختیار لوگوں کا تعلق ہے، تو وہ جو صورتحال ہے اس میں شاید ابھی تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے، اور اس طرح کی سچویشن ابھی بہتر نہیں ہے۔ نیازی صاحب، نوجوان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو ادارے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو سپیس دیں گے آزاد کشمیر میں انڈیپینڈنٹ الیکشن کے، اور جو سیاسی گرومنگ کے لیے کوئی موقع فراہم کریں گے وہ؟ دیکھیں جی، یہ الیکشن تو آزاد کشمیر میں اس کی ہمیشہ صورتحال پاکستان سے مختلف رہی ہے۔ 1985 میں پاکستان میں مارشل لا تھا اور آزاد کشمیر میں جمہوری حکومت تھی، اور اس کے بعد بھی حکومتیں امریت کی حکومتیں قائم ہوتی رہی، مارشل لا کی حکومتیں رہی ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں جو ہے وہ جمہوری طریقے سے آزاد کشمیر کے مخصوص حالات کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان کی طرح اس طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے جس سے اس پار جو ہے وہ ایک غلط پیغام جائے۔ وہ اس لیے کہ ہندوستان بڑی جمہوریت ہے، وہ جیسے بھی ہے، جس طرح بھی ہے، مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کرواتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تھوڑی بہت مداخلت تو کرتے ہیں وہ، اور اپنی مرضی کی حکومت بنا لیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں وہ کرتے جس طرح پچھلے سال پاکستان میں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آزاد کشمیر میں انہیں اس طرح کی پریکٹس نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پوری دنیا کی نظریں آزاد کشمیر کے انتخابات پر ہوں گی، اور نتیجہ کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ارباب اقتدار ہیں اور ارباب اختیار ہیں، ان دونوں کو مل کے تو فری فیئر انتخابات کرانے چاہیے۔ نیازی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 70 سالوں سے جو آزاد کشمیر کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، آپ بھی پرانے مجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ کی سیاست پہ نظر ہے، یہ حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں ان میں پاکستانی اداروں کی یا پاکستانی حکومتوں کی کسی نہ کسی صورت میں مداخلت رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مداخلت ابھی ختم ہونے والی ہے یا یہ جاری رہے گی؟ دیکھیں جی، یہ جو مداخلت ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ عمران خان صاحب اسی مداخلت کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اور اس طرح جو کہ پاکستان کے ارباب اختیار ہیں وہ بھی اپنا کام کریں، اور جمہوری نظام کو جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے چلایا جائے،
تو اس سے پاکستان کا وقار بھی بلند ہوتا ہے. کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے اس پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ ہے کہ دنیا میں بھی پاکستان کا وقار بلند ہوگا. اب اگر جی کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں بات کریں تو وہ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے بات کرنی ہے، اور اگر ہندوستان جس سے ہمارا مقابلہ اور ازلی دشمن ہے ہمارا، اگر ادھر کسی سے بات کرنی ہے تو وہ ہندوستان کا وزیر اعظم ہے. تو اس طرح ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے، اور ہم جو ذی شعور پالیٹیشنز ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہیں، انہیں ان اقدامات کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور ارباب اختیار جو ہیں ان کو یہ اس بات پر راغب کرنا چاہیے، اس بات پر ان کو لے آنا چاہیے کہ جمہوریت ہی پاکستان کے لیے کے مفاد میں ہے، اور دنیا میں جمہوریت ہی پہچانی جاتی ہے. جی نیازی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 70 سالوں سے جو عوامی مسائل ہیں، جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، اسکولوں کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے معاملات ہیں، ان میں آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے جو مکمل طور پر ناکام رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی ایک سیاسی ورکر ہیں اور ہمیشہ سے آپ سیاست میں رہے ہیں، تو اس پہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں آزاد کشمیر کی حکومت اور ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے؟ کیا یہ پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے یا ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہی وہ صورتحال ہے جس کے لیے پھر میں یہ کہوں گا کہ ریاست آزاد کشمیر میں جو ہے وہ انتخابات ہوں، جس کے نتیجے میں ایک بااختیار حکومت آئے جو عوامی مسائل کا حل تلاش کرے. یہ ایسا نہیں ہے کہ 70 سالوں میں کچھ نہیں ہوا. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اس ریاست کی خدمت کی ہے، لیکن اس دفعہ یہ جو ایم ایل ایز کی حکومت ہے اس میں مشکلات آئی ہیں، اور وہ جو کام حکومتوں کے کرنے کے تھے، وہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی کو کرنا چاہیے تھا، وہ سول سوسائٹی نے وہ کام کیے. تو اس سے یہ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ حکومت وہ کام جو ان کے کرنے کا تھا، حکومت کرنے کی تھی، جمہوری نظام کو تقویت دینی تھی، اور پھر ریاست جو ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہاں ہماری ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں. وہ ذمہ داریاں یہ حکومت پوری نہیں کر سکی، اور نہ اس سے وہ ان ذمہ داریوں سے یہ میں سمجھتا ہوں عہدہ بارا ہو سکتے ہیں. یہ ان کے کھاتے میں یہ بات جاتی ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا وقار جو تھا دنیا میں اور جو ہمارے اسلاف نے قائم کیا تھا، وہ انہوں نے اس وقار کو جو ہے خاصا دھچکا لگایا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگ جمہوری اور سیاسی پارٹیوں کے بجائے سول سوسائٹی میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نام آزاد کشمیر میں لیتے ہیں. تو اگر ہماری یہ حکومت کام کرتی تو قطعاً ایسا نہ ہوتا ہے. دیکھیں، میں بھی 9 مہینے پرائم منسٹر رہا، کوئی تحریک نہیں چلی، کوئی لوگ سڑکوں پر نہیں آئے. ہم نے رمضان آیا تو ہم نے سستا آٹا دیا، اور پھر ہم نے جو بڑا کام کیا پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں جو عمران خان صاحب کی قیادت میں، وہ ہم نے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرائے 31 سال بعد، اور یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کو، جو پہلی جی حکومت جی، تھی پی ٹی آئی کی جس آواز کا نہیں میں آ رہی؟ وزیر اعظم تھا. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اقتدار تھا وہ عوام تک، نچلی سطح تک وہ اقتدار ہم نے پہنچایا.
اور یہ اس کو بھی نہیں سنبھال سکے. آئے روز ہڑتالیں اور سول سوسائٹی اور بلدیاتی نمائندگان جو ہے نا وہ سڑکوں پر رہے. ایڈاک ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. دیگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اداروں کے جی نیازی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کی خرید و فروخت جاری ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بہت غلط روایت پڑی ہے. کچھ عرصہ سے سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا آزاد کشمیر میں وہ رول نہیں رہا جو آج سے 5-10 سال پہلے تھا. اور نیازی صاحب، یہ کون ان کو مجبور کرتا ہے کہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جائیں، یا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس پارٹی کی حکومت آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو حکومت ہوئی اس نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی لوگوں کا ذہن لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا رہا. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی رہی تو آزاد کشمیر میں ہمیشہ مسلم کانفرنس سے مسلم لیگ ہوئی یا کوئی اور امریت کا دور ہوا تو مسلم کانفرنس کو اقتدار ملتا رہا. لیکن اب جو نظام چل نکلا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نیازی صاحب، اپنے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے مداخلت ہوتی ہے یہاں کے سیاسی نظام میں؟ جی بالکل مداخلت ہوتی ہے. مداخلت نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی. آج بھی اس لیے کہ فارورڈ بلاک کے 26 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ یہ 2-3 لوگ اور ہوں تو پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس لیے کہ لوگوں کو مایوس کیا جائے جمہوریت سے، جمہوری نظام سے. اور آزاد کشمیر کو بالخصوص میں سمجھتا ہوں، میں پھر کہوں گا ارباب اختیار سے، کہ یہاں جمہوری نظام ہی پاکستان کے مفاد میں ہے، تحریک آزادی کشمیر کے مفاد میں ہے اور کشمیریوں کے مفاد میں ہے. اور ہندوستان کو اگر کوئی ضرب لگا سکتا ہے کوئی نظام تو وہ آزاد کشمیر میں جمہوری نظام، وہ اس لیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی پلیبیسائڈ ہونی ہے کشمیر میں. وہ تو جمہوریت نظام کا تقاضا کرتی ہے نہ کہ کسی اور نظام کا. لیکن تحریک آزادی میں کو نقصان پہنچانے میں جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں یا پاکستان کے ادارے ہیں، انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے، ورنہ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اگر اختیار ملتا تو یہ اپنا مقدمہ خود آ کے پوری دنیا میں لڑتے. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں نا، ہمارا ایکٹ 74 کے تحت 2-4 چیزیں جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس کی بنیاد پر یہ ہے کہ وفود جاتے ہیں. تو نیازی صاحب، آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کو، پاکستان کے اداروں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. ہاں جی، یہی ہے. اس لیے کہ جو رائے شماری ہونی ہے وہ تو لوگوں کو حق خود ارادیت کی بنیاد پر ہی ہونی ہے نا. حق رائے دہی استعمال کرے گا آدمی، اپنے ووٹ استعمال کرے گا. تو کوئی جمہوری نظام میں ہوگا تو وہ یہ چیز جو ہے نا وہ آگے چل سکے گی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں اس طرح کی مداخلت نہ کی جائے کہ فرض کریں پی ٹی آئی کو باہر نکال دیا جائے اور پھر پیپلز پارٹی کو باہر نکال دیا جائے تو مسلم لیگ نون کو موقع دیا جائے، یا مسلم لیگ نون کو باہر نکال دیا جائے تو پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے. موقع کی بات نہیں، یہاں فیئر الیکشن کرائے جائیں اور جو پارٹی جو ہے وہ سمپل میجارٹی سے آتی ہے، مینڈیٹ لے کے آتی ہے، اور اقتدار اس کو دیا جائے. اس سے بڑا میسج جائے گا اور اداروں کے بھی وقار بلند ہوگا. پاکستان میں بھی ایک اچھا میسج جائے گا. ہمارے پڑوسی ملک بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس میں
بڑا میسج جائے گا کہ کشمیر میں جو ہے ایک جمہوری نظام کے تحت حکومت چل رہی ہے، پارلیمانی نظام مضبوط ہے، اور اس کی مثال بھی میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ وہاں پاکستان میں امریت ہوتی رہی اور آزاد کشمیر میں ہمیشہ جمہوریت رہی ہے۔ جی نیازی صاحب، مجھے عوامی حقوق کی تحریک کے بارے میں بتائیں کہ یہ لوگوں کی تحریک تھی، اور اس میں یہ بھی الزام لگتا رہا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ ہے، اور چونکہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ عوامی حقوق کے لیے، عوامی مسائل کے لیے بالکل ناکام رہی ہے، اور لوگوں نے خود اس عوامی حقوق کی تحریک کو عوام تک پہنچایا، اور لوگ سڑکوں پہ آئے، اور دو بڑے مطالبے جو ہے نا وہ لوگوں نے منوائے اسی آزاد کشمیر کی حکومت سے، یا پاکستانی جو حکومت ہے وہاں سے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تحریک یہ اداروں کی ناکامی ہے، اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان کی ناکامی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں میں شعور، عوام میں شعور آیا ہے، اس شعور کی وجہ سے یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے؟ آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں کچھ حد تک جواب بھی موجود ہے، کہ یہ جب سے آزاد کشمیر میں 2-3 سال ہو گئے ہیں، یہ آزاد کشمیر کی حکومتوں کو غیر فعال کیا گیا، پولیٹیکل جماعتوں کو غیر فعال کیا گیا، اس کے نتیجے میں وہ جو خلا پیدا ہوا اس کو فلفل کرنے کے لیے سول سوسائٹی باہر آ گئی۔ اور اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئندہ جو انتخابات آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں، ہونے کو ہیں، اس میں مداخلت نہ کی جائے، فری فیئر پولنگ ہو، اور یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو جو ہے وہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے حصے کا عوامی مینڈیٹ حاصل کریں، تو میرے خیال سے پھر بھی ہمارا نیازی صاحب وقار بحال ہو سکتا ہے۔ نیازی صاحب، باقی جماعتوں کی طرح عوامی حقوق کے لوگوں کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی جب رجسٹر ہو تو اس کو انتخابات میں آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ نیازی صاحب، عمران خان کی رہائی کے لیے آزاد کشمیر کی جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ ہماری مدر پارٹی پاکستان میں ہے، اور جو وہ کسی بھی موقع پر انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں عملی اقدامات اٹھائے۔ آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی نے وہاں ہر جگہ اپنا رول پلے کیا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں جو کال دی گئی ہے 5 اگست کی، اس میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی۔ اور آج سے کوئی 3 دن پہلے میں نے سیالکوٹ پسرور میں ایک بہت بڑا ورکر کنونشن کر رہا ہوں، اور پھر آزاد کشمیر میں ہم کوٹلی میں ایک ورکر کنونشن کرنے جا رہے ہیں، اور ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ہم نے یہ کنونشن مقرر کیے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں لوگوں کو موبلائز کیا جائے آزاد کشمیر میں بھی، اور ساتھ انتخابات کے سلسلے میں بھی لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ تو اس طرح ہم نے کام اپنا جو ہے وہ شروع کر لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی نیازی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو آزاد کشمیر کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جن کو آپ نے گزشتہ دنوں ایک نوٹس جاری کر کے پاکستان تحریک انصاف سے نکالا ہے، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ پارٹی خود چھوڑ گئے یا آپ نے ان کو نکال دیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ فارورڈ بلاک تھا، تو ہم نے ان کو نوٹس دے کے تو فارغ کیا ہوا ہے، وہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق آج سے 2.5 سال پہلے ان کو فارغ کر دیا تھا ہم نے۔ اب لوگوں کو اس بات کا فرق نہیں محسوس ہو رہا کہ اب کیا ہوا اور یہ پہلے کیوں نہیں ہوا۔ وہ میں آپ کے توسط سے اپنے کشمیری بھائیوں کو، پاکستانی بھائیوں کو جو دلچسپی رکھتے ہیں کشمیر کے سلسلے میں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو فارورڈ بلاک تھا انہوں نے پارٹی کوئی جوائن نہیں کی ہوئی تھی،
انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون شامل ہوئی تھی۔ اب جو ہے یہ لوگ جو ہے انہوں نے باقاعدہ نون، ایک اسمبلی ممبر نے نون میں شمولیت اختیار کی اور 3 نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے پارٹی کے آئین کی روح سے وہ جو ہے ہم نے سپیکر کو ریفرنس دائر کیا ان کی نااہلی کا کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے اور جس کے نتیجے میں یہ پارٹی میں نہیں رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت آزاد کشمیر نے فوراً 1 ہفتے کے اندر یہ چونکہ محرم تھا، چھٹیاں بھی تھیں، ہم نے 1 ہفتے کے اندر جو ہے ان کو جو ہے اس پر لے آئے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، خان صاحب کے مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے بے وفائی کی ہے، لہٰذا آپ کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی، آپ کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے۔ پہلے اولن تو آپ اخلاقی طور پر آپ استعفیٰ دے کے تو شامل ہوتے، اگر وہ نہیں تو پھر ہمارا پی ٹی آئی کا یہ رول بنتا ہے کہ آپ کو آپ کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ وہ ہم نے دائر کر دیا سپیکر چیمبر میں، اور سپیکر صاحب نے وہ اس کو لے ان 4 لوگوں کا جو ہے وہ ریفرنس فائل لے لی۔ جی نیازی صاحب، یہ گزشتہ 70 سالوں سے جو کشمیر کا مسئلہ نہ حل ہونے کی وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر کی حکومت ذمہ دار ہے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ذمہ دار ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ اور یہ اتنا بجٹ بھی خرچ ہونے کے باوجود یہ مسئلہ آج تک کشمیری لوگ، دونوں طرف کے کشمیری پسے جا رہے ہیں، اور جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دونوں طرف کے کشمیری وہاں پہ اذیتیں برداشت کرتے ہیں، ان کو جو پراپر وسائل ہیں وہ نہیں ملتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اپنی بساط کے مطابق جو کچھ ہے وہ کرتا رہا، کشمیریوں کے بس میں جو تھا وہ کشمیریوں نے کیا، لیکن بھارت ایک بڑی جمہوریت ہے، بڑی معیشت ہے، اور بین الاقوامی طاقتوں کے مفادات ہیں بھارت کے ساتھ، تو یونائٹڈ نیشن اس معاملے میں غیر فعال رہا، اور حالانکہ 1948 میں بھارت گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، پاکستان نہیں گیا تھا، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ کشمیری جو ہے کشمیریوں کی مرضی کے مطابق جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے، اور وہ انہوں نے حل رائے شماری کی۔ اب اس میں جو رول تھا وہ یونائٹڈ نیشن کا تھا، یونائٹڈ نیشن وہ رول پلے نہیں کر سکا، اس لیے کہ بھارت نے تسلط قائم کیا ہوا تھا۔ پاکستان کی اس معاملے میں خارجہ پالیسی جو رہی ہے وہ کمزور رہی ہے، اور بھارت کے امریکہ کے ساتھ زیادہ تعلق رہے ہیں۔ ہمیں صرف وہ یہی بتاتے رہے ہیں کہ بحری بیڑا آ رہا ہے، بیڑا ادھر ہی تھا، وہ کہیں نہیں چلا۔ اور اسی طرح کشمیر کا مسئلہ بھی امریکہ نے اس طرح دلچسپی نہیں لی۔ آپ آج دیکھیں جب بھارت کو ہماری افواج نے، فضائیہ نے اور ہماری آرٹلری نے پچھاڑ کے رکھ دیا تو اس وقت امریکہ بیچ میں آ گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہماری پوری پلاننگ ہوتی اور اسی جنگ میں ہم کشمیر کا مسئلہ زور بازو سے حل کر سکتے تھے، کہ ہماری افواج بالکل اس پوزیشن میں تھی کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کی بات نہیں بلکہ جنگ سے ہم جنگ جیت کے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے۔ جی بالکل، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ نیازی صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے، کہ انہیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے جس سے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں مضبوط ہو اور عمران خان کے لیے وہ کچھ کر سکیں؟ دیکھیں جی، جب پاکستان بنا تو اس وقت بھی نوجوانوں کا رول تھا، اور اس وقت ایم ایس ایف تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں
سب سے جو بڑی پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور جس میں سب سے بڑا رول نوجوانوں کا ہے، خواتین کا ہے، اور مختلف ونگز کا ہے، جس میں یوتھ کا بڑا رول ہے، اور یوتھ نے ہی آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ خان صاحب کی چاہے رہائی ہو یا انتخابات ہوں، ان کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یوتھ کی زیادہ ذمہ داری ہے، اور یوتھ کو آگے ہی رہنا ہے، اور وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس اپنی جو ریاست جموں کشمیر کی صورتحال ہے اور آپ کی تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے اس پہ بات کی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جمہوری طریقے سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں، اپنے مسائل کے لیے ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو، مہربانی، شکریہ۔ تھینک یو۔